السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، میں فؤاد اسلم محمد اسلم جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت ساری حکمت کی باتیں عطا فرمائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہی باتیں علوم و حکمت پر مشتمل ہوا کرتی ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذکر و اذکار ہیں وہ بھی علوم و حکمت سے پر ہوا کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑی علمی شخصیت جن کا نام ہے شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر حفظہ اللہ۔ شیخ خود بہت بڑے عالم ہیں اور ایک بہت بڑی عالم اور بہت بڑے محدث کے لڑکے بھی ہیں۔ شیخ کی کتاب ہے اس موضوع پر اور اس کا نام ہے فقہ الادعیہ والاذکار۔ شیخ کے منہ سے میں نے سنا ہے، شیخ بیان فرما رہے تھے، ایک دعا کے سلسلے میں بہت ہی حکمت اور بہت ہی فقہ سے پر ایک بات آپ نے بتائی تھی مسجد نبوی کے اندر۔ شیخ نے بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک دعا سکھلائی ہے اور مسجد سے نکلتے وقت بھی ہم کو ایک دعا سکھلائی ہے۔ جو دعا مشہور ہے وہ اکثر لوگ جانتے ہیں، داخل ہوتے وقت اللہم افتح لی ابواب رحمتک اور نکلتے وقت اللہم انی اسألک من فضلک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہوتے وقت ایک اور دعا سکھلائی ہے۔ وہ دعا ایسے ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اس دعا کا مقصد اس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی داخل ہونے والا اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے اور اونچے اونچے اسماء و صفات کا استعمال کر کے شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے نکلتے وقت ایک دعا سکھلائی ہے اور وہ دعا یہ ہے، اللہم اعیذنی من الشیطان الرجیم، یا دوسرے الفاظ ہیں اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم۔ ان دونوں دعاؤں کے مفہوم میں ایک بات پائی جاتی ہے، ایک بات مشترک پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شیطان سے پناہ مانگنا، شیطان سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا کہ اللہ رب العالمین تو مجھے شیطان مردود سے بچا لے۔ شیخ فرما رہے تھے کہ جب ابتدائے آفرینش سے ہی اللہ رب العالمین نے آدم اور ان کی ذریت کو اس دنیا میں بسانا چاہا تو شیطان نے ان اللہ رب العالمین سے ایک مہلت مانگی تھی کہ میں آدم کی اولاد کو میں دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے بہکاتا رہوں گا۔ تو اس نے معلوم ہے کیا کہا تھا؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، شیطان کی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں نقل کیا ہے۔ ابلیس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ اے اللہ میں ان لوگوں کے لیے تیرے ہر سیدھے راستے پر ضرور بضرور بیٹھوں گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں احب البلاد یعنی سب سے بہترین جگہیں دنیا میں اللہ کی مسجدوں کو کہا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی مسجدیں یہ شیطان اس کا بہت استعمال کرتے ہیں، یعنی آپ داخل ہوتے وقت بھی آپ کو شیطان سے پناہ مانگنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور اسی طرح سے مسجد سے نکلتے وقت بھی آپ کو شیطان مردود سے پناہ مانگنی پڑ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور بضرور تیرے سیدھے راستوں پر بیٹھوں گا۔ محترم ناظرین، ہم اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حکمت بھری باتوں میں غور کریں تو ہمارے لیے علوم و حکمت کے بہت سارے دروازے کھلتے ہیں، اور ہمیں اللہ رب العالمین کی بہت ساری حکمتیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور اس دنیا میں انسان کے لیے کس قدر گمراہیاں قدم قدم پر کھڑی ہیں، اور ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت چوکنا رہیں، ہم ہر وقت ہوشیار رہیں کہ اللہ رب العالمین
ہم کو کبھی گمراہ نہ ہونے دے۔ اور آخر میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے ہر فتنہ و فساد سے بچا کے رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، فللہ الحمد فی الاولی والآخرہ۔